من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں ہم جمع ہیں اور حسب معمول محفل اقبال شناسی منعقد ہو رہی ہے اور یہ 877ویں نشست ہے. ویسے آپ کے 877ویں نشست بولنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، 20 سال سے زائد ہو گئے ہیں اور ہر ہفتہ 3 مرتبہ نہیں ہوتے، یا تو ایک رمضان میں نہیں ہوتے پورے، یا پھر کوئی تہوار آ جائے یا ناگہانی صورت بارش یا کرفیو وغیرہ ہو جائے، لیکن وہ پھر بھی اس کے بعد ہو جاتی ہے. لیکن یہ 877 مسلسل ہوئے. حضرات، علامہ اقبال کے کلام کے شائقین یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات تعاون فرماتے ہیں، اور اس سے علاوہ ہمارے بڑے بڑے پروفیسرز، علماء اور ریاست کے ہی نہیں، شہر کے اور ریاست کے، ملک کے ہی نہیں بلکہ بیرون ملک کے بھی میں مخاطب کر چکے ہیں. حضرات، آج جناب ایاز الشیخ صاحب اس لیے زیادہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے ہاں بہت سے خطابات ان کے ہوئے ہیں، اور پھر اب انہوں نے جو نظم کا جو کلام کا انتخاب کیا ہے، سرخی بنائی ہے، وہ ہے اقبال کی ایک نظم ہے طلوع اسلام، اور اس کا جو ہے تجزیاتی مطالعہ وہ پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دیگر مقررین کی طرح بڑی ہی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، گہرائیوں میں لے جاتے ہیں ہمیں، اور سیدھے سادے اشعار کے مطلب کے سمجھنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے تو وہ گہرائیوں میں لے جا کے ہمیں سمجھاتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ان کا پچھلا لیکچر جو ہے وہ بھی بڑا اچھی طریقے سے رپورٹ ہوا، وہ بھی بڑا شاندار تھا پچھلے مہینے میں. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے 3-4 مہینے میں ایک دفعہ آیا کرتے تھے وہ، اب کہ میں دیکھا کہ پچھلے مہینے کے بعد پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے. میں تو خواہش کروں گا کہ وہ ہر مہینہ برابر ایک لیکچر یہاں پر دیں. ابھی آج ہمارے اس اعلامیہ کی جو 647واں اعلامیہ ہے، اس کی آخری نشست ہے، اور ہماری اگلا جو پروگرام ہے اس کے اعلامیہ چھپ کے آنی چاہیے تھے، لیکن کچھ تاخیر ہو گئی ہے. آپ کو تو معلوم ہے آج کل کرفیو، یہ جلوس، آپ کے ٹریفک اور یہ سب جو ہے الیکٹریسٹی کا سسپینشن، تو بریک ڈاؤن جو ہوتا ہے، اس سے یہ تمام جو ہے وجوہات ہوتی ہیں. شاید 6 بجے تک ہم کو یہ مل جائیں گے، لیکن یہ جو ہے وہ اعلامیہ آنے میں کچھ تاخیر ہے، اس لیے
میں آپ کو اتنا سنا دوں کہ ہمارے اگلے ہفتے کے پروگرام میں یہ حضرت میر کبیر سید علی ہمدانی کشمیر سوانح حیات 761واں لیکچر بھی ایاز شیخ صاحب کا 17 دسمبر کو ہے. 17 دسمبر یہ کون سی یہ کیسا لا کے رکھ دیا بھی 17 دسمبر تو ابھی جی صاحب سے گزارش کرتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کافی دور سے آتے ہیں اور پھر ویسے ہمارے بہت سے ایسے صحافی ہیں جن سے ان کا تعلق رہا ہے اور وہ دیگر ریاستوں میں سے بھی اپنے آپ کو مربوط کیے ہوئے ہیں. صحافت سے کافی ان کا تعلق ہے. تو یہ بھی ہوا ہے کہ وہ ہماری محافل کا بیرون ریاست بھی کافی تذکرہ کرتے آئے ہیں اور وہاں پہ لوگوں میں جو ہے جوش جذبہ پیدا کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ان کے بولنے کی وجہ سے کئی جگہوں پر ایسی محفلیں منعقد ہو رہی ہوں گی کیونکہ وہ ہمیشہ سے مداح رہے ہیں. آج ہی نہیں، آج میرا اندازہ ہے 10-15 سال سے وہ ہم سے وابستہ ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. درود و اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محافل عالیہ کے روح رواں اور ہمارے محسن ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب، ہمارے دکن کے معروف دانشور نانک سنگھ نشتر صاحب، دیگر دانشوران و محبان اقبال، برادران اسلام، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ہی محافل عالیہ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب کے ذریعے دنیا بھر میں ان محافل کو دیکھنے والے ہزاروں ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں علامہ اقبال کی ایک نظم طلوع اسلام کا ایک تجزیاتی مطالعہ پیش کروں. میں ماہر اقبال نہیں ہوں بلکہ اقبالیات کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. میں بھلا کیا پیش کر سکتا ہوں، میری اتنی قابلیت کہاں. میں تو اقبال کے اشعار صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں پاتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی موٹی طالبانہ کوشش ہے جو آپ کے سامنے ہے. جیسے ہی اقبال کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو جو ہیولہ ابھرتا ہے وہ کسی شاعر کا نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسے شخص کا ہوتا ہے جس نے اپنی فکر کو شعری پیراہن کے ذریعے سے عوام الناس کو جگانے، امت مسلمہ کو بیدار کرنے اور امن کے لیے ترسی اس دنیا کے لیے ایک پیغام اس کی شاعری سے یا اس کی فکر سے ہمیں ملتا ہے. اقبال کی یہ جو نظم ہے طلوع اسلام، یہ طویل ترین نظموں میں سے ہے اقبال کی اور بانگ درا کی یہ شاید آخری بڑی نظم ہے. ڈاکٹر فرمان فتح پوری جو ایک نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی طویل نظمیں سب کی سب شاعرانہ محاسن سے مالا مال ہیں، لیکن بعض نظمیں جو دوسری نظموں کے مقابلے میں قدر طویل بھی ہیں، خاص اہمیت بھی رکھتی ہیں. ان نظموں میں بھی شکوہ، جواب شکوہ، والدہ مرحومہ کی یاد میں، شمع اور شاعر، خضر راہ، طلوع اسلام، ذوق و شوق، مسجد قرطبہ،
ساقی نامہ اور ابلیس کی مجلس شورا قابل ذکر ہے۔ ان کی حیثیت اقبال کے جسد شعری میں دل کی سی ہے، اور ان کے فکر و فن کی جملہ لطافتیں ان میں اس طرح یکجا ہو گئی ہیں کہ اقبال کا قاری ان کے بقیہ اردو کلام سے بے نیاز بھی ہو جائے یا بے نیاز ہو کر گزر بھی جائے تو بھی ان نظموں کے ذریعے اقبال کی عظمت شاعرانہ کا پورا اندازہ لگا سکتا ہے۔ یعنی اقبال بہت سارا اپنا کلام نہ لکھتے، لیکن اگر یہی نظمیں ہوتی تب بھی بہت کافی تھا اقبال کو سمجھنے کے لیے۔ اقبال کی یہ جو نظم ہے اس کا شمار بہترین نظموں میں ہوتا ہے اقبال کی۔ اس نظم کو اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور کے 1923 کے اجلاس میں پہلی مرتبہ پڑھ کر سنایا تھا اس نظم کو۔ اور بانگ درا کی یہ جو نظم ہے انجمن حمایت اسلام کا، وہ 38واں سالانہ اجلاس تھا جس میں یہ نظم آپ نے پڑھی تھی۔ اس سلسلے میں قابل ذکر امر یہ ہے کہ طلوع اسلام آخری طویل نظم ہے جو اقبال نے انجمن کے جلسے میں خود پڑھ کر سنائی۔ دیگر کلام کی بنسبت اس نظم کو اقبال نے بغیر کسی ترمیم کے بانگ درا کے مجموعے میں شامل کیا، بغیر کسی ترمیم کے، ورنہ عام طور پہ وہ کچھ کلام کو اپنے ترک کر دیتے، کچھ اضافہ کر دیتے، لیکن اس نظم کو خاص طور پہ اقبال نے بغیر کسی ترمیم کے بانگ درا میں شامل کیا۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا اس نظم کے بارے میں جو تبصرہ ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پروفیسر فرماتے ہیں، میری رائے میں بندش اور ترکیب، مضمون آفرینی اور بلند پروازی، رمز و کنایہ کی پریشانی اور مشکل پسندی، شوکت الفاظ اور فلسفہ ترازی، غرض یہ کہ سوری اور معنوی محاسن شعری کے اعتبار سے یہ نظم بانگ درا کی تمام نظموں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اقبال کی شاعری کا نقش میرے دل میں اسی نظم کے مطالعے سے مرتسم ہوا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نظم انہوں نے اس وقت لکھی جب ترکوں کی کامیابی سے ان کے دل میں مسرت کے جذبات موجزن تھے۔ افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ معروف نقاد کلیم الدین احمد کے الفاظ میں اقبال کا مخصوص رنگ طلوع اسلام کے ہر شعر میں جلوہ گر ہے۔ خیالات کا فلسفیانہ عمیق، ان کی صداقت بے پناہ، طرز ادا کی شان و شوکت ہر شعر مؤثر ہے، اور ان کا اثر جوش آور ہے۔ دل مردہ میں روح زندگی دوڑ جاتی ہے اور ترقی کا جذبہ موجزن ہوتا ہے، خصوصاً نوجوان قارئین تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں اقبال کی میں نے آپ کے سامنے، جو ماہرین اور ناقدین جو کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اقبال کی اس نظم کے بہت سارے بند ہیں، کل 9 بند ہیں اس میں۔ اب ان بندوں کو عنوان کے اعتبار سے یا مواد کے اعتبار سے کچھ تقسیم یا کچھ عنوانات دیے جا سکتے ہیں۔ جیسے پہلے بند میں جہان نو کی نوید ہے، ایک نئے زمانے کی نوید ہے۔ دوسرے بند میں کائنات میں مسلم کا جو مقام ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے بند میں مسلمان کا کردار اور اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ چوتھے بند میں جنگ عظیم کے نتائج پہ تبصرہ ہے، اس کے اثرات پہ۔ پانچویں بند میں مغرب سے مایوسی ہے، مغربی تہذیب سے، اور پھر اس کے بعد اگلے بند میں انسانیت کا مستقبل آپ نے بیان کیا اور بتایا کہ انسانیت کا مستقبل جو ہے وہ روشن مستقبل ہوگا مسلمانوں کی وجہ سے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
میں چاہتا ہوں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اقبال کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں ہم زیادہ بولتے ہیں، اقبال کو کم بولنے دیتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی آج کی اس محفل میں کہ اقبال کی پوری نظم آپ کے سامنے سنا دوں، اقبال کی پوری نظم کا ایک ایک شعر آپ کے سامنے بیان کروں، بجائے اس کے کہ میں زیادہ کہوں۔ میں چاہتا ہوں انسانیت کے محسن، امت کے مسیحا اقبال کو زیادہ بولنے دیا جائے۔ اقبال اپنی نظم کے شروع میں کہتے ہیں، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ اس شعر میں اقبال نے جو بات نوید سنائی ہے، وہ یہ ہے کہ انتہائی مایوس کن حالات تھے اور امت مسلمہ کو آج جو حالت ہے اس سے کہیں زیادہ بری حالت اس وقت تھی۔ اس وقت یہ تھا کہ ترکی شکست کھا چکا تھا، ایک مایوسی کا دلدل تھا، برطانوی سامراج، مغربی سامراج مسلمانوں پہ مسلط تھا، لیکن اسی درمیان ترکوں کی غیرت واپس آئی، وہ متحد ہوئے اور انہوں نے واپس اپنی قوت کو مجتمع کر کے یونان کے خلاف یلغار کی، اور یونان نے جن ترکی علاقوں پہ قبضہ کیا تھا وہ سارے چھڑا لیے۔ تو اس شعر میں جو نوید اقبال فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دلیل صبح روشن ہے، صبح کے آنے کی جو دلیل ہے وہ روشن نظر آ رہی ہے، رات کا آخری پہر اور اب سحر پھوٹی ہی پڑتی ہے، سورج کی کرنیں نکلنے کے لیے بیتاب ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں اقبال کی امیجری کو، آپ نے جو جس انداز سے بیان کرتے ہیں، میرے پاس موقع نہیں ہے کہ اقبال کی بہت عام طور پہ شاعری ایسی ہوتی ہے یزدانی صاحب کہ شاعر جمالیاتی حس کو اپنے اشعار کے ذریعے سے ابھارتا ہے، لیکن اقبال کا یہ بالکل جداگانہ انداز ہے کہ وہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ان کی محبت کو شاعری محاسن پیدا کر کے اس میں سے جمالیت برآمد کرتا ہے۔ اقبال کا بہت بڑا یہ اعجاز ہے، اقبال کے علاوہ کسی شاعر میں مجھے نظر نہیں آیا، گو کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ پھر آپ نے کہا ستاروں کی ٹلملاہٹ میں، ڈوبتے ہوئے ستاروں کی ٹلملاہٹ میں ایک نئی صبح کی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں افق سے آفتاب ابھرا، آفتاب افق سے ابھرا۔ اب یہاں پہ طلوع جو ہے وہ دراصل اسلام اس کا معنی ہے جو مجھے سمجھ میں آئے ہیں، اور افق جو ہے نا آسمان کا کنارہ ہے، یہ امت مسلمہ ہے، یا آفتاب ابھرا سورج کے ابھرنے کی جو بات کہی گئی ہے یہ امت مسلمہ کے بارے میں ہے۔ افق سے آفتاب ابھرا گیا دوریں گراں خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا۔ عرق کہتے ہیں نس کو، رگ۔ عروق مردہ مشرق میں، عالم اسلام میں خاص طور مشرق کا مطلب یہ ہے کہ جو پس مردہ ہو چکی تھی اس میں زندگی کا خون دوڑا۔ سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی، اس راز کو بو علی سینا اور فارابی جو فلسفی ہیں، فلسفیان میں فلسفی جو ہے نا اس راز کو نہیں سمجھ سکے۔ پھر کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے،
مسلمان کو مسلمان کر دیا. آج کے حالات میں بھی یہ نظم بڑی ریلیونٹ ہے. آج کے حالات اپنے ذہن میں مستقل رکھیے اور اس نظم کو دیکھتے رہیے. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. طوفان مغرب پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی. تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کے سیرابی. کہتے ہیں کہ جو دریا کی جو تلاطم ہے اور جو تھپیڑے ہیں، اس سے گوہر سے مراد ان کی مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی سیرابی ہے. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. ایک نوید سنا رہے، ایک بشارت دے رہے ہیں کہ مومن اللہ پہ ایمان لانے والوں مایوس نہ ہو. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے، اللہ کے پاس سے پھر ہونے والا ہے. شکوہ ترکمانی، ترکوں کے جیسی شان و شوکت. شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، ہندوستانیوں کے جیسے ذہن اور فراست. نطق اعرابی، عربوں کی جیسی فصاحت اور بلاغت. کیا شعر ہے دیکھیے. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق اعرابی، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل. نوارا تلق ترمیزن چذوق نغمہ کمیابی. تڑپ سہنے چمن میں، آشیاں میں، شاخ ساروں میں. یہ سوئی ہوئی زندگی اقبال کو پسند نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ایک حرکت ہونی چاہیے. ایک جمود کی کیفیت میں آج ہم بھی ہیں اور اس وقت بھی مسلمان تھے. کیا بہانہ بنایا؟ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جیسے کل ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بینک کی لائن میں ٹھہرے ہیں، ہم کیا کر سکتے. جبکہ تقدیر، اقبال کیا کہتا ہے؟ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. تقدیر کے پابند ہیں، بیچارے درخت ہل نہیں سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے، رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اقبال یہاں کہہ رہے ہیں تڑپ سہنے چمن میں، تڑپ ہونی چاہیے دوسرے اندر. آشیاں میں، اپنے آشیاں میں بھی اگر تو ہے، اپنے راحت قدے میں بھی اگر تو ہے، تب بھی تیرے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے. شاخ ساروں میں، تڑپ سہنے چمن میں، آشیاں میں، شاخ ساروں میں. جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی. پارا ہمیشہ حرکت میں ہوتا ہے، پارے کو قید کر کے نہیں رکھ سکتے. آپ چھوڑیے وہ بکھر جائے گا. یہ حرکت ہونی چاہیے ایک مومن کے اندر. پھر آگے کہتے ہیں وہ چشم پاک کیوں زینت برگستواں دیکھے، وہ آنکھ گھوڑوں کی زینت کیوں دیکھے، دنیا کی عائش و آشائش کیوں دیکھے. ایک اور جگہ اقبال نے کہا تھا، گو کہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف. تو آگے کہہ رہے ہیں نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعایا شعر ہے، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے. ضمیر لالا، لالا کیا ہے؟ ایک پھول ہے جو امت مسلمہ ہے، مومن ہے. اس کے اندر کیا کہتے ہیں وہ؟ چراغ جستجو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. پھر آگے کے اشعار اقبال امید کا پیغام دلاتے ہیں. آج بھی گھٹاٹوپ اندھیرا ہے، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. آج خبریں دیکھ کے آ رہا ہوں، ابھی الجزیرہ دیکھ کے آ رہا ہوں، الیپو میں قتل عام مچا ہوا ہے مسلمانوں کا. چاہے وہ نیٹو ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ بشار الاسد ہو، چاہے وہ کوئی بھی عرب ملک ہو، سبوں نے مل کر معصوم مسلمانوں کا قتل عام مچا ہوا ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آج جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، مسلمان پناہ کی تلاش میں اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لیے، بمباری سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں. میں ایک صحافی ہوں، میں کل سے اسی اسٹوری کے پیچھے لگا ہوا ہوں. کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن
امید کا کرن، اس وقت بھی یہی حالت ہوئی تھی. اسی طرح کے قتل عام ہوئے تھے، اسی طرح کی مصیبتیں آئی تھیں، لیکن ترکوں نے اپنے آپ کو مجتمع کیا، اپنے آپ کو اللہ پہ بھروسہ کیا، اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت کی بڑی طاقت کو، یونان جو ساز و سامان میں کہیں زیادہ آگے تھا، آئندہ اشعار میں بات آئے گی، اسے شکست دے دی اور ترکی کو برقرار رکھا. اقبال امید کا پیغام دلاتے ہیں، سخت سے سخت ترین حالات میں بھی اقبال ایک امید کا پیغام دلاتے ہیں. اور بلکہ بعض ناقدین اقبال کہتے ہیں اقبال تو محض خواب دکھاتا ہے، خواب دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہے. لیکن اقبال صرف خواب نہیں دیتا، اس کی تعبیر بھی دیتا ہے. لیکن افسوس، امت مسلمہ جس سے میں بھی شامل ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، پروین شاکر نے جیسے کہا تھا، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے دور میں، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے دور میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون؟ کون خواب دیکھے گا؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں وہ غلط ہے، وہ ہو کے رہیں گی. لیکن کب؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اقبال یہاں کہتے ہیں، سرشک کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا. آنسو جو ہیں، سرشک آنسو کہتے ہیں، مسلمان کی آنکھ میں جو آنسو ہے اس میں نیساں کا اثر پیدا. نیساں کہتے ہیں بارش کے پانی کے اس قطرے کو جس سے سیپی میں جا کر موتی بنتا ہے. سرشک کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. حضرت ابراہیم، ملت ابراہیم کے دریا میں پھر سے موتی بنیں گے انشاءاللہ. پھر کہتے ہیں کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. کبھی کبھی صفیں درست کرنے کے لیے انہیں برہم بھی کرنا پڑتا ہے. ہم اپنے اسکول کے زمانے میں دیکھتے تھے کہ جب صفیں بنانی ہوتی تو پہلے برہم کیا جاتا تھا اسے، پھر کہا جاتا تھا کہ اب اٹینشن سیدھے صف میں آ جائے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کتاب ملت بیضا کی، یہ روشن ملت کی شیرازہ بندی ہے، پھر ہم لائن میں آنے والے ہیں. یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. اس شاخ ہاشمی میں پھر سے برگ و بر پیدا ہوں گے. ربود آنت رکھ شیرازی دل تبریز کابل را، صبا کرتی ہوئی گل سے ہے اپنا ہم سفر پیدا. آج کے الیپو کے پس منظر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ شعر، مسلمانوں کے قتل عام کے پس منظر میں یہ شعر کہہ رہا ہوں. اقبال نے اس وقت بھی کہا تھا جب ترکی کا قتل عام ہوا تھا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. اگر عثمانیوں پر، ترکوں پر، مسلمانوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے تب جا کے ایک روشن صبح ہوتی ہے. یہ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ایک روشن صبح ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھ لے، یا ہو سکتا ہے ہماری بات کی آنے والی نسل کی آنکھیں دیکھے، لیکن اس صبح کو آنا ہے. بلکہ ایک پرجوش شاعر کہتا ہے اس صبح کو ہم ہی لائیں گے، وہ صبح ہم ہی سے آئے گی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں اس صبح کو دیکھیں. پھر کہتے ہیں جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. پھر کہتے ہیں اقبال میرے لیے بھی پیغام ہے، آپ کے لیے بھی پیغام ہے، سارے انسانوں کے لیے پیغام ہے. نوا پیرا ہوا ہے بلبل، اے بلبل اپنی آواز بلند کر، اپنی آواز نکال. لیٹ دا ورلڈ لسن ٹو یو، ریز یور وائس. نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے
تیرے ترنم سے کیا ہو؟ کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. چھوٹے چھوٹے جابروں سے ڈرنے والی ہے قوم، اس کا ڈر ختم ہو جائے گا. چھوٹے ہم جیسے انسانوں سے ڈرنے والی قوم، خدائے وحدہ لا شریک سے ڈرنے کی بجائے خدائے وحدہ لا شریک کے در پہ سجدہ ریز ہونے کی بجائے دوسروں کے در پہ سجدہ کیا. کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کبوتر کے تنی نازک میں شاہی کا جگر پیدا. پھر کہتے ہیں تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے تیرے سینے میں جو راز زندگی ہے، یو ہیو اے سسٹم آف لائف، کہہ دے، سنا دے دنیا کو. ہماتن گوش ہے دنیا، دنیا سننا چاہتی ہے. دنیا کسی ایسے نظام کی تلاش میں ہے کہ جو ان کے دکھوں کا مداوا کر سکے. لیکن افسوس زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. ہمارے سونے سے صرف ہمارا نقصان نہیں ہو رہا ہے، پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. کہتے ہیں تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی، کہہ دے. پھر مسلمان کو کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے نا ہم نے، ہم کیا ہیں؟ کیا دیگر مخلوقات کی طرح پیدا ہوئے، جیے، نوکری کی، بچے پیدا ہوئے، مر گئے؟ اکبر الہ آبادی نے جیسے کہا، مجھے شعر یاد نہیں آ رہا ہے، شیخ جی دنیا میں کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے ہوئے، نوکر ہوئے، تنخواہ ملی اور مر گئے، پینشن ملی اور مر گئے. لیکن امت مسلمہ، ارے تم شیر ہو، لیکن ہم بول رہے کہ نہیں ہم شیر نہیں، ہم بکری ہیں. اور جب اپنے آپ کو کوئی شیر بھی بکری تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اسے سرکس میں کرتب کروائے جاتے ہیں. وہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ورنہ شیر شیریت پہ آ جائے تو اس کی مجال یہ نہیں ہوتی کہ اس سے کرتب کرا سکے. وہ کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے. تو کوئی معمولی امت نہیں ہے، تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو. اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یو آر دا چوزن ون، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے. یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. اپنے اندر ایمان پیدا کر. یقین کیا ہے؟ ایمان. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. مسلمان کی منزل یہی نہیں ہے، محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. وہ اللہ کی ذات نے فنا ہے. وہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے، آسمانوں سے اوپر ہے مسلمانوں کی منزل. ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو، کارواں کے دھول ستارے ہیں. پھر کہتے ہیں مکان فانی، فانی ہے یہ مکان. مکی آنی، رہنے والے بھی فانی ہیں. ازل تیرا، ابد تیرا، شروع بھی تو، آخر بھی تو. خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں ہو جا. ہنا بندی ہے، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا. ہنا بندی، لالا کو جو مہندی لگائی جا رہی ہے، لالا کو جو سرخی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تیرا خون جگر ہے. تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے. تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے.
جہاں نے آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ یہ نکتہ سرگزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا، یہ نکتہ سرگزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ صرف ہم اپنے لیے نہیں ہیں، تمام اقوام کے لیے ہم پاسباں ہیں۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ کچھ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرو تاکہ امامت کا تاج دوبارہ تمہیں پہنایا جائے۔ کیا کوالٹیز اقبال کہتے ہیں؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ امامت منتظر ہے، لیکن ہمارے پاس آپشن تھا، یا تو امامت قبول کریں یا غلامی قبول کریں، لیکن افسوس ہم نے غلامی قبول کر لی۔ بندہ پروری کیا ہے ہم نہیں جانتے، بندگی کے تقاضوں کو بھلا دیا ہم نے۔ اسی لیے اقبال نے کیا اور جگہ کہا تھا کہ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، اللہ نے ان کو غلامی عطا کی ہے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ پھر اقبال آگے کہتے ہیں یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہاں گیری محبت کی فروانی۔ اس دنیا کو محبت سے جیتنا ہے، تلواروں تفنگوں یہ کام نہیں، یہ دنیا محبت سے ہم نے جیتا اور جیت کے دکھایا ہے ہم نے۔ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ آج مسلمان تفرقے میں ہیں، مسلمان تفرقے میں ہیں تو ساری انسانیت تفرقے میں ہے۔ آج آپ سے پوچھئے تو کہے گا فلاں مسجد میں کیوں نہیں جاتے، تو وہ ہمارے مسلک کی مسجد نہیں، وہ ہمارے مولانا نہیں ہے، وہ ہمارا مدرسہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نیا تعصب، یہ عرب ہے، یہ نان عرب ہے۔ آپ کسی مسلم عرب کنٹری میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا، یہ خارجی ہے اور یہ جو ہے نا مقامی ہے، یہ ہندی ہے، یہ خواجہ ہے، ویسٹرن ہے۔ اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو بانٹ دیا ہے، یہ ترکی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ عرب ہے، یہ صومالی ہے۔ اقبال کہتے ہیں بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ میاں شاخ سارانے صحبت مرغ چمن کب تک، اے مرغ چمن، اے چمن کے پرندے، شاخوں کی صحبت کب تک رہے گی تیرے پاس؟ تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین قحطستانی، پہاڑی کے شاہین کی طاقت تیرے بازو میں ہے اور تو ہے کہ پتوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل رہبانی، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے۔ اس دور کے سپر پاورز قیصر و کسریٰ، ایک ایران، امپائر آف پرشیا، امپائر آف روم، سپر پاورز، اس دور کے استبداد، استعمار، طاقتور ترین، کس نے مٹایا ان کو؟ بڑی فوج نے، ویل اکوپڈ فوج نے، کس نے مٹایا ان کو؟ اقبال کہتے ہیں مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، حضرت علی کا زور، فقر بوذر، حضرت ابوذر کا فقر، اور صدق سلمانی، اور حضرت سلمان کی سچائی۔ معافی چاہتا ہوں۔ ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ احرار ملت جو ہیں وہ کس طاقت کے ساتھ جادہ پیمائی میں لگ گئے، اور کچھ لوگ ہیں کہ دروازے کے سوراخ سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے باہر، میدان عمل میں نہیں آ رہے۔
پھر کہتے ہیں کہ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔ المانی جرمنی کو کہتے ہیں کہ جرمنی سے بھی زیادہ ترک نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اس دور کے پس منظر کو حالات میں پس منظر کے میں آپ نے کہا۔ پھر آپ کہتے ہیں، ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس میں ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا۔ ہمسائے جبرائیل امی بندے مومن، تو جبرائیل علیہ السلام کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پھر اقبال مزید بتاتے ہیں جو آج کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا کہنا ہے اقبال؟ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ غلامی ہے، کچھ غلامی تو ایسی ہے کہ غیروں نے غلام بنایا ہوا ہے، اور کچھ غلامی ایسی ہے کہ ہم نے غلامی کا توق اپنے ہاتھ سے اپنے سر پہ ڈال لیا ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ آخری بند پڑھ کر یہاں روک دیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے تو اس نظم کو پورا کریں گے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیریں۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ حذر چیر دستاں سخت ہے فطرت کی تعزیریں۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے گا گر ذرے کا دل چیریں۔ یقین محکم، اس بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ پیغام آج کی اس نشست کا میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ کون سی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ پھر سے سربلند ہو جائیں؟ کیا ہے؟ یقین محکم، محکم یقین، ڈلمل یقین نہیں، ہماری دکنی زبان میں جسے کہتے ہیں۔ یقین محکم صرف یقین عمل پہ ہم، مسلسل عمل۔ محبت فاتح عالم، ہر ایک کے ساتھ محبت۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اقبال کے پیغام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اور پہلا جو تاریخ اسلام کا لیکچر ہے ہفتے کے دن 17 دسمبر کو، وہ ہمارے آج کے مقرر صاحبی کا ہے، جناب عز شیخ صاحب۔ عنوان ہے حضرت میر کبیر سید علی ہمدانی کشمیر سوانح حیات۔ پھر اس کے بعد مکتوبات صوفیہ اور تربیت مومن، یہ پیر کے دن ہے حافظ محمد فرید اللہ شریف قادری۔ اور پھر چہارشنبے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے انوار فکر اقبال میں جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ تینوں محافل اسی مقام پر بعد نماز عصر منعقد ہوں گے۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے مقررین کس قدر گہرائیوں میں آپ کو لے جاتے ہیں کہ وہ جو ہے لال و گوہر نکال کے لاتے ہیں سمندر کی اور بڑے گہرائیوں والے پانی کے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے، صرف آپ سے جب ذکر کیا تو ہمارے نانک سنگھ نشتر صاحبی کا کیا، ہمارے ہاں ایسے لوگ آتے ہیں جس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسماعیل صاحب جس تشریف رکھے ہیں، رحمت اللہ صاحب کڑپا کے تشریف رکھے ہیں، ادھر انعام الحق صاحب ذرا ملاحظہ فرمائیے، ان کی 90 سال سے زائد کی عمر ہے، اور وہ جو ہے کس حالت میں آئے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال میں اور کس کے نام لوں؟ یہاں امتیاز صاحب ریٹائرڈ چیف انجینئر تشریف فرما ہیں، اور میں معافی چاہتا ہوں سب کا ذکر نہیں کر سکتا۔ اور یہ دیکھیے کہ نوجوانوں میں آپ کے صاحبزادے بھی تشریف لائے ہیں، جو شاید میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے آئے یا نہیں آئے میرے ذہن میں نہیں ہے۔ نوجوانوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ آج ہی کا اخبار دیکھ لیجیے، مجھے زیادہ بولنا نہیں ہے، کہ پولیس جو ہے وہ کچھ درس دے رہی ہے لے جا کے لوگوں کو کہ وہ جو نیکڈ اور کیا کہتے ہیں برہنہ قسم کے فورنوگرافی وغیرہ ہے، وہ اس کو ان کے گھروں پہ پہنچ کے ان کے والدین کو سمجھا کہ وہ بچوں کو، نوجوان بچوں کو، یعنی وہ بچے جن کی تربیت ہوتی تھی دینیات، عربی اور اخلاقیات غیر مسلموں میں، وہ بچے آج کیا کر رہے ہیں؟
وہ نیکڈ کیا تصویریں بولتے ہیں نہیں معلوم جی ہاں پورنوگرافی وہ اس میں آج کا اخبار دیکھیے آپ پولیس کلاسز لے رہی ہے بچوں کی اور ہم اسی وجہ سے مکہ مسجد کے شروع کیے ہیں کہ وہاں پر تعلیم ہو کچھ سیکھے کچھ بنیادی باتیں معلوم آپ تو ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کہیں گے لیکن یعنی کریں گے لیکن یہ تو بنیادی باتیں ہیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ مسجد کا چندہ دے دیں اور پھر نماز روزے کی پابندی کر لیں آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی جگہ مسجد بنتی ہے مکان بنتا ہے یا کسی کی مدد کرنا چاہیں تو پیسہ دیتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ایک بچے کو اگر آپ تعمیر اس کی کردار کی تعمیر کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے وہ بچے کی تعمیر ہوئی تو مسجد کو جائے گا نا ورنہ وہ مسجد بن کے وہ بچے اس سے غافل رہیں گے تو کیا ہوگا تو اس وجہ سے توجہ ہم کو زیادہ تر اس بات کی کرنی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج ایسے بھی اسکالرس موجود ہیں جن کے منہ پہ تعریف کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے لیکن جو دل سے درد رکھتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں آپ اب یہ اگلا عنوان دیکھیے آپ ہی کی تقریر ہے مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لیتے آئیں گے وہ پیر کے دن ہے ہفتے کے دن ہے وہ ہفتے کے دن ہے اور آپ کو اعلامی ملیں نہ ملیں اگر بعض اخبار چھاپتے ہیں بعض اخبار نہیں چھاپتے پروگرام ہمارا لیکن یہاں یہ اعلامی ہمیشہ اویلیبل رہتے ہیں اور آپ کو جب ضرورت پڑی کہیں سے بھی منگا سکتے ہیں مسجدوں میں بھی لگواتے ہیں آپ خود بھی مسجد میں لگائیے لوگ گھر بار چھوڑ کے مہینے دو مہینے تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں آپ اگر یہ کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو تبلیغ ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کنگ کوٹھی سے کئی حضرات آتے ہیں محمد یونس صاحب بڑے پابند ہمارے محافل کے اور آپ بھی شروع کریں اب آنا لیکن یہ ہے کہ اڑوس پڑوس میں دیکھیے فجر کی نماز میں یہاں پر عملے کے 2-3 حضرات کمیٹی کے 1-2 حضرات 5 رستہ چلنے والے 1-2-3 ختم اب مثلاً آج پوچھیں گے آپ 8 یا 10 تھے فجر کی نماز میں اس میں سے 2-3 تو دعا کے ساتھ ہی اٹھ کے چلے گئے درس میں بھی نہیں بیٹھے صحیح ہے یہاں پر ایک فرلانگ کے اوپر گھر ہے مسلمانوں کا لیکن ایسی جگہوں کے اوپر بھی پرسوں شکایت کر رہے تھے ہمارے مقرر صاحب کہ ایسی بیچ میں مسجد ہے اور اطراف سب مسلمانوں کے گھر ہیں وہاں پر بھی یہی حال ہے کہ چند لوگ آتے ہیں فجر کی نماز کے اب میں کہاں تک یہ باتوں کی طرف توجہ دلاؤں آپ خود بھی ذرا ذہن میں رکھیے ہم کو بتانا ہے میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پھر دہراؤں گا میرا تاشقند کا تجربہ بہت کام آیا ہے مجھے تاشقند میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کا موقع ملا تو مجھے اشارے سے بٹھا دیا گیا رمضان کی 25-26 تاریخ تھی بٹھا کے پھر دعا ہونے کے بعد کھڑا کیا گیا وہ مسجد کا نقشہ پورے حیدرآباد کی نقشہ حیدرآباد کا نہیں ہے وہاں کی نقل ہے وضو خانہ ہے قبرستان ہے محراب ہے کلام مجید رکھے ہوئے ہیں لیکن مصلی 60 65 70 سال سے ایک بھی نہیں چلی اور میں جب پوچھا موزن صاحب 60 62 کے تھے میں پوچھا تو ہمارا انٹرپریٹر ساتھ تھا وہ زبان کی اس کی وجہ سے ترجمہ کر کے بولتا جب اس کو بولا میں بولا بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ نوجوان غائب ہیں تو اس نے کہا صاحب ہم سوشلسٹ نظریات کے لوگ ہیں بچے کپاس توڑنے کے لیے گئے ہیں بولے یونیورسٹی بند ہے تو اب میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ 10-12 سال کے بعد شاید یہ خالی 20-30 کے تو کوئی نہیں 40-50-60 کے اونچے رہیں گے بقیہ جو ہے کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کرنا ہی نہیں تو اب وہ بنیاد جانیں گے تو ہوگا نا بھائی بنیاد کی طرف توجہ بہرحال نماز کا وقت ہوا ہے دعا ہو چکی ہے اور پروگرام آپ کو سنا چکا ہوں مجھے قوی توقع ہے کہ آپ پھر ابھی جو ہمارے فاضل مقرر نے ہم کو موقع دیا ہے یہ ہفتے کے دن کا بعد اثر کے خطاب میں 17 تاریخ کو